بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں جس میں انشاءاللہ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت ذہین اور محنت کش ہیں، یعنی بہت زیادہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیمی میدان میں ہمارے نوجوان پیچھے ہیں۔ ان کی کچھ وجوہات ہیں اور کچھ جو ہے نا سمجھی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ ایک شعر بھی ہے غالباً کہ شمع تیرے جلووں کی قسم، شمع تیرے جلووں کی قسم، جلتے رہیں گے تیرے پروانے۔ مطلب تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن جس میدان میں انسان قدم رکھے تو اس کی انتہا کر دے تب جا کے مزہ آتا ہے۔ اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا راستہ ہے اور ایک ایسی منزل ہے کہ اس پہ چلنے والا کبھی تھکتا نہیں، کبھی رکتا نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ہر قدم پہ ایک منزل ہوتی ہے جس کو وہ پار کر کر دوسری منزل پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی تعلیم ہی تو ہے۔ ہم صبح سنتے ہیں کہ آج بارش ہونے کا امکان ہے، تو وہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں کہ آج بارش آئے گی، حالانکہ صبح بادل بھی نہیں ہوتے؟ تو وہ اسی تعلیم سے یہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی صبح کو بادل 400 کلومیٹر دور تھے ڈی اے خان سے، اور ان کی جو رفتار ہے وہ 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر ہے یا 50 کلومیٹر ہے، تو اس حساب سے وہ 4 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح یہی تعلیم ہی تو ہے کہ آپ کا گھنٹوں والا کام وہ 10 منٹ میں ہی آپ کو مکمل کرا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آپ جب پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، تو آپ کا ہر کام ایک معمول کے مطابق ہوگا اور اس میں آسانی بھی ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ ان پڑھ تھے، تو گھر سے جاتے سودے لینے کے لیے اور ان کے ایک ذہن میں اپنی لسٹ بنا لیتے، پڑھے تو ہوتے نہیں تھے کہ لکھ لیں، اور جا کر وہاں سودے لے آتے، اور جو چیزیں پیمائش کے مطابق ہوتی، مطلب چپل چپلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی ایک ان میں اندازہ بنا لیتے کہ یہ اتنی ہو تو برابر ہوگی۔ تھکے ہارے جب عصر کو آتے تو سودوں میں کچھ کمیاں ہوتی، کچھ سودے لائے کچھ نہیں لائے، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ لائے، اور چپلی چپل یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں کوئی چھوٹی ہو گئی کوئی بڑی ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن میں یہ بھی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے نوجوان تعلیم کو ان شعبوں میں استعمال بھی نہیں کر رہے، وہ اسی طرح ہیں۔ میں نے ایک طریقہ سوچا تھا اور اس میں مجھے بہت ہی فائدہ ہوا کہ میں جب بھی بازار جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو گھر والوں سے جو چیزیں لینی ہوتی ہیں ان کے لیے، تو ان سے معلوم کر لیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں لینی ہیں، اپنے بھی کوئی جو ضروریات ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، تو میں ان کو ایک میسج میں لکھ کر ڈراپ میں سیو کر لیتا ہوں، اور جب جاتا ہوں تو نہ مجھے کاغذ کی ضرورت ہے نہ مجھے پنسل کی ضرورت ہے، بس موبائل نکالو اور اس میں میسج دے کر جو جو چیزیں ہیں وہ لے لو۔ تو دوستو کتنی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور سب سے بڑی تعلیم کی وجہ سے ہی ہے۔
مجھے دوست اکثر کہتے رہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ موبائل استعمال کرتے ہو، اس سے کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا کہ دنیا میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے نا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اگر اس کو فائدے کے کاموں میں استعمال کیا جائے، چاہے وہ ظاہری طور پہ کتنی بھی نقصان دہ چیز ہو، لیکن اگر اس کو فائدے میں استعمال کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے کر سکتے ہو۔ میں نے اس کو مثال دی کہ آپ کے پاس پستول ہے، ابھی شرارت والا کام ہے، نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرو گے اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح موبائل، دوستو یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، میں کہتا ہوں موبائل سے جو کام دنوں میں ہوتے تھے وہ 1-2 منٹ میں ہو جاتے ہیں بھائیو۔ ابھی دیکھو، ایک دوست بازار گیا، آپ کو چیز ضرورت تھی اور آج ہی ضرورت تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سارا دن پریشان رہے کہ بازار بھی نہیں جا سکتا اور وہ چیز بھی نہیں لا سکتا۔ تو آپ کسی کو بھی بازار میں جو ہوں ان کو کال کر دو کہ یار میری فلاں چیز لے آنا، تو ابھی کس سے آسانی ہو گئی؟ موبائل ہی سے۔ اگر یہ موبائل نہ ہوتا تو آپ سوچو کہ وہ کام کیسے کرتے آپ، اس کے لیے آپ کو کیا کیا تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ تو میں نے صبح بھی اپنے طلباء کو کچھ نصیحتیں کی تھی اور تعلیم کے بارے میں ہی کی تھی کہ ہم جو تعلیم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے استاذ بھی محنت کرتے ہیں، جنہوں نے نصاب لکھا وہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے دوستو۔ ابھی میں نے خود سکول نہیں پڑھا، لیکن الحمدللہ یہی جو چیز بھی مجھے سمجھ نہیں آتی دوستوں سے پوچھ کر اور صبح سے شام اور شام سے صبح کر دیتا اس چیز کو سیکھنے کے لیے۔ اب یقین مانو کہ میں نے تقریباً 10 دنوں میں یہ زمین کی جو پیمائش ہے یہ میں نے سیکھی ہے، اور اس کے جو مرلے بنانے ہوتے ہیں، کرنال بنانے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں الحمدللہ میں نے سیکھ لی ہے۔ کیوں؟ ایک ہمارا ٹیچر تھا، وہ اس سے ہم زیادہ تر زمین پیمائش کراتے تھے، تو وہ جیسے بھی پیمائش کرتا گیا تو میں اس کی ہر بات کو، ہر چیز کو نوٹ کرتا گیا۔ جب بیٹھا ہے حساب کے لیے تو میں اس پہ ایسے آنکھیں پھاڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانے والا ہے جیسے۔ تو میں نے ان کی ہر چیز کو نوٹ کر لیا اور کچھ چیزیں مجھے خود سمجھ آ گئی، اور باقی جو تھے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کس طرح کیا۔ تو میں نے جب دلچسپی لی تو انہوں نے مجھے بتا دیا، تو ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے تعلیم کو اس میں اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ دوستو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، 5ویں جماعت تک بچے ہمارے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں اگر ان کو کہیں کہ یہ سودوں کی لسٹ بنا دو تو ان کو نہیں آتی۔ یار افسوس کی بات ہے، ہماری بھی اس میں کمزوریاں ہیں کہ ہم نے بچوں کو ان چیزوں میں نہیں لگایا۔ الحمدللہ میری بچی ہے، بچے 2 ہیں اور 2 بچیاں ہیں، اور بڑی بچی جو ہے وہ تقریباً 8-9 سال کی ہے اور ابھی 3ری کلاس میں آئی ہے، اور الحمدللہ وہ سب چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کے نام آتے ہیں اور لکھ بھی صحیح سکتی ہے۔ اور الحمدللہ صبح جب میں گھر سے نکلتا ہوں، جو بھی سودے لینے ہوں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی امی سے یا جو بھی گھر والے ہوتے ہیں ان سے ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کاپی پہ لکھ کر وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں بھی آسانی سے مجھے بھی مل جاتی ہیں، لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی مجھے، کیونکہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں، اور یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کتنی آسانیاں ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں کیا، ان چیزوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور ان چیزوں پہ ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں میں لگاؤ، جو بھی گھر کی چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ، اپنے خاندان کے نام بتاؤ۔ 4-4 5-5 بلکہ 8 کلاس تک لڑکے چلے جاتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر والوں کے نام صحیح لکھنے نہیں آتے۔ دوستو یہ ہماری بھی کمزوری ہیں، ہم ان کو استعمال کریں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں،
میں نے سکول نہیں پڑھا، لیکن مدرسے جانے کی وجہ سے کتابوں میں مجھے داخلہ لینا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تعلیم نہیں ہے تو آپ کو یہاں امتحان دینے ہوں گے 8ویں کے، اور الحمدللہ میں نے 8ویں کا جو امتحان ہے وہ 3 مہینے میں کورس پورا کیا اور امتحان دیا، اور انگلش میں میرے خیال میں میرے 61 نمبر تھے 100 میں سے، اور میتھ میں تقریباً 70 کے قریب تھے، اور دوسرے بھی سبجیکٹ جو تھے وہ ماشاءاللہ اچھے تھے، اور ٹوٹل جو ہے 700 میں 450 یا اس طرح کا نمبر میں نے لے لیے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان چیزوں کی فکر تھی، مجھے ان چیزوں کے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی بچے میرے پاس آئیں ان کو ان چیزوں میں لگاؤ جو ہماری ضرورت ہے۔ نصاب ہم پورا یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہو کہ یہ چیزیں لکھ لو اپنے منہ سے، کوئی بھی چیز بتا دو تو ان کو نہیں آتا۔ ابھی ان کی کاپیاں دیکھو بھری پڑی ہیں، ان کے سبق سنو فر آتے ہیں، لیکن جب اپنی طرف سے کچھ لکھنے کا موقع آئے تو کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ دوستو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں، بچوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں کہ وہ اس میدان میں نہیں آ رہے۔ اور میں دل کے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں میں لگاؤ، پڑھنے لکھنے میں، اور خاص کر دین کی تعلیم ضرور دو۔ دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ تو بالکل ضروری ہے بھائیو، اور علماء اتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ میرا اپنا بھی خیال ہے، میں نے کچھ پیچھے ویڈیو بھی بنائی ہے اس کے متعلق، مسائل اور نماز اس طرح کی ویڈیوز، اور ابھی انشاءاللہ میرا چینل مونیٹائز ہونے والا ہے، تو اس کے بعد میں نے آسان نماز جو اکثر مدارس میں پڑھی جاتی ہے سبقاً، تو میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو، اور دوسری ہے تعلیم الاسلام، وہ بھی بہت مزے کی کتاب ہے، اس میں مسائل تقریباً اکثر آ جاتے ہیں اور سوال و جواب کی شکل میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کو تحریر کر کے اور ویڈیو بیان کر کے اس کو شیئر کر دیا جائے، تاکہ جو بچے مدارس میں نہیں جا سکتے، جو بچے بڑوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، تو ضروری بات ہے کہ آج کل ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے، اور وہ موبائل تو لازمی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پلے میں پڑ جائے گا۔ یہ کام ایک فرد، ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک گروپ ہونا چاہیے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت ہی تعاون کیا۔ میں ایک مصروف زندگی گزارنے کے باوجود آپ کی ہی لگاؤ اور آپ کے خلوص اور آپ کے دلچسپی نے اور آپ کے تعاون نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ 1000 سبسکرائبر پورے کرنا آسان کام نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ کی ہی تعاون سے میں نے تقریباً 3 ہی مہینے میں 1000 سبسکرائبر پورے کر لیے تھے۔ اور دوسری بات کہ وائی ٹائم کا بھی مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ بہت سے ایسے مخلص دوست ہیں جو مجھے روزانہ کے حساب سے بہت ہی اچھا ٹائم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک ہی مہینے میں میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے جو ہے نا تعاون سے۔ بہرحال کوشش میری یہی ہے کہ نوجوان نسل تک دین کا علم بھی کچھ جو میرے علم میں ہے، یا علماء سے پوچھ کر انشاءاللہ صحیح مسائل، فضائل اور دین کے متعلق اہم باتیں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا، نماز کے متعلق، قرآن شریف کے متعلق، اور خاص کر بچوں کی تربیت کے بارے میں، تو بہت ہی ضروری ہے ان کے بارے میں
ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھ لی ہے کہ بچوں کو بس زبردستی کام کراؤ اور زبردستی روکو۔ میرے گھر میں بھی کچھ اس طرح ماحول تھا، لیکن میں اس پہ انشاءاللہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ بچوں کو مارا نہ جائے، بلکہ ان کو کیا کیا جائے، سکھایا جائے۔ جو بری بات ہے اس کو اس کی برائی بیان کی جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بہت ہی خوبصورت گاڑی لایا اور وہ اس کی صفائی کر رہا تھا، تو اس کا بچہ تقریباً 4 یا 5 سال کا تھا، اور اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی میخ تھی، اور اس میخ سے اس گاڑی پہ کچھ لکھ رہا تھا، مطلب لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تو جیسے ابو نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں رنچ تھا، تو دے مارا اس کے ہاتھ پہ، تو اس بچے کی انگلی ٹوٹ گئی، اور اتنا خون بہا کہ آخرکار اس کو ہسپتال لایا گیا، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اور ابھی جب واپس آیا ابو، تو پھر موٹر کی صفائی کر رہا تھا، تو اس جگہ پہ پہنچا ہے جہاں اس کے بچے نے لکیریں کھینچ رہا تھا، تو وہاں لکھا تھا آئی لو یو پاپا۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے بچے کا کتنا دل دکھایا، وہ کبھی یہ الفاظ ابھی لکھنے کا اس کا دل بھی نہیں کرے گا کہ میں نے اس کا دل ابھی توڑ دیا ہے۔ تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ لفظ کہاں لکھنے تھے۔ اس نے تو دیکھا ہے نا کہ گاڑی اب لایا ہے، اور اسی پہ میں لکھ لوں کہ آئی لو یو پاپا، کہ میرے لیے یہ گاڑی لائے، میں اس پہ سیل کروں گا، میں اس پہ سیر کروں گا، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا۔ تو اس کی سوچ ہی اتنی تھی۔ ابھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اگر اس پہ لکیریں ماروں گا تو خراب ہو جائے گی۔ ابھی اس کے پاپا کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھتا کہ بچہ اس پہ لکیریں نہیں کھینچتے، اس سے خراب ہو جاتی ہے چیز۔ تو وہ بچہ سمجھ جاتا، اس کا دل کبھی نہ ٹوٹتا۔ تو ابھی بتاؤ وہ بچہ کیا آگے جا کر پاپا کو یہ بات کہے گا آئی لو یو؟ میرے تو خیال میں کبھی بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اس نے اس لفظ پہ ایسی چوٹ کھائی ہے، ایسی چوٹ کھائی ہے کہ باہر سے مسکرا رہا ہوگا، لیکن دل اس کا کیا ہوگا، غمزدہ رہے گا۔ تو دوستو، یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے۔ ہم نے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے، بچوں کو کیسا ماحول دینا ہے۔ ہمارے بڑے بھی تھوڑی سی غفلت کر لیتے ہیں کہ یا تو بچوں کی اچھی طرح پٹائی کر لیتے ہیں، یا بچوں کو بچے کہہ کر ان کی غلطیوں کو درگزر کر لیتے ہیں۔ نہ ان کو بالکل فری چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہر بات پہ تنبیہ کرنی چاہیے۔ تو اس سے بچہ بڑھتا جائے گا، اس کے ذہن میں چیزیں آتی جائیں گی کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ویڈیو بہت بڑی ہو گئی، میں نے یہ ایک ٹائٹل بھی بنا لیا ہے، اور ایک پکچر کے صورت میں یہ خوبصورت بھی لگے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا بھی طریقہ آ گیا ہوگا بنانے کا، کیونکہ یوٹیوبر جو دوست ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، ان کا سیکھنا اور اس کا بنانا۔ تو آپ کو انشاءاللہ 2 فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ اچھی طرح ایک تھمبنیل بنا سکو گے، جو یوٹیوب کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت بن گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی مزید بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی اور جو میرا موضوع تھا وہ پکچر کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا من کر رہا تھا کہ یہ باتیں میں نوٹ کر کے لکھ لوں، ویڈیو بناؤں لکھ کر، تاکہ تحریری بھی آ جائے۔ لیکن ابھی بات آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ چیزیں جو میں لکھ رہا ہوں انہی میں سے ویڈیو کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری تھوڑی سی محنت پسند آئی ہوگی، اور اس کو امید ہے کہ آپ لائک کرو گے اور آگے بھی شیئر کرو گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر کوئی ان میں ویڈیو میں کسی قسم کی بھی
غلطی ہو تو برائے مہربانی آپ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ اس کی ہم اصلاح کر سکیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہونے والا ہے، اس کے بعد مجھے ویوز کی بہت ہی اشد ضرورت ہوگی، تو آپ سے ابھی سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں مطلب سپورٹ کریں اور اس میدان میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں تاکہ ہم آگے جا کر مزید ان چیزوں پہ محنت کر سکیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ بہت سارے دوست مخلص ہمارے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، اور بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ وہ مجھے بتاتے بھی نہیں، تو میں ان سے میسج کرتا ہوں کہ یار آپ نے مجھے واچ ٹائم دیا، ہاں میں نے دیا ہے، وہ اتنے تک مخلص ہیں۔ میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وہ میرے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے۔ اور جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس کو پسند کیا، والسلام۔